باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزع عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم ما کان قبل ان یکون والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و سید المرسلین ورحمۃ للعالمین واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق اقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسلام دین فطرت کے عنوان سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی شہادت شہزادی سکینہ بنت الحسین کے سلسلے میں جب مجالس ہو رہے ہیں، یہ کل اس کا وہ آخری مجلس ہوگی، اور اس مجلس میں تابوت شہزادی سکینہ بنت الحسین اٹھایا جائے گا۔ آپ مجلس میں شرکت کیجیے۔ ایک اور مجلس کا اعلان، یہ اولاد حیدر عابدی کی طرف سے ایک مجلس عبادت خانہ حسینی میں 19 محرم کو ٹھیک 4:30 بجے دن مقرر ہے، جس میں میں ہی بیان کروں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں ان حضرات کے لیے جو آج تشریف لائے ہیں، تھوڑا سا میں تمہید آج کے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے، کل کی مجلس سے میں نے نور کے متعلق عرض کیا تھا، اور سورہ نور کی آیت 35 سے میں نے یہ استدلال پیش کیا تھا کہ ائمہ سب انوار خدا ہیں، اور اللہ انہیں اپنا مثل کہہ رہا ہے، مثل نہیں مثل کہہ رہا ہے، مثل و نور، یہ سب نور انوار ہیں، اور ان کو اس لیے زمین پر بھجوایا گیا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کریں، اور ان کو اپنے برابر سمجھنا غلطی ہے۔ یہ انوار خدا ہیں، یہ ان کی حقیقت نورانی ہے۔ دوسری چیز میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو انوار ہیں وہ مظہر صفات پروردگار ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ اللہ کا مقام اللہ کے دو مقامات ہیں، ایک تو مقام مطلقیت ہے اور ٹرانسینڈنس کہتے ہیں، جہاں پر اللہ ہو ہے اور سوائے اس کی ذات کے، اور وہاں پر کسی کا گزر نہیں ہو سکتا، کسی کا دماغ وہاں تک جا نہیں سکتا، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ اس کو محبوب ہوا کہ وہ پہچانا جائے، اس لیے اس نے نور اول کو خلق کیا۔ اس کو تشبیہیت کہتے ہیں، ٹرانسینڈنس، اور یہ تشبیہیت کا مقام ہے، جہاں پر یہ انوار جو ہیں اللہ کی صفات کا مظہر ہیں۔ سب اللہ کی صفات کا مظہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ اللہ نے ان کو اپنا مثل کہا ہے، مثل نور ہی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شفاف آئینہ ہو، اور شفاف آئینے کے سامنے آپ سورج کو ریفلیکٹ کریں تو اس کا جو ریفلیکشن ہوگا وہ آئینہ جتنا شفاف ہوگا، اسی طریقے سے اس کا جو عکس ہے اس میں وہ سارے صفات آ جائیں گے جو سورج کے صفات ہیں اس کے عکس میں جیسے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے
اور ان کے دل کا آئینہ اتنا صاف ہے کہ اللہ کے صفات کی عکس اس میں جھلکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ کے کون سے صفات؟ اللہ کا صفات ذات اور وہ کے لیے اللہ کے سوا کوئی اس کا مثل نہیں ہو سکتا۔ ویسے اللہ کے صفات ہیں، اللہ صفات و ذات اور صفات، اللہ کے صفات، اس میں بھی جو ہے اللہ کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔ لیکن صفات الافعال، وہ صفات اللہ کے جس کا تعلق جو تخلیق سے ہے، جس کا تعلق کائنات سے ہے، تو صفات الافعال کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنا مظہر بنایا تاکہ یہ 90 صفات الافعال جو قرآن میں ہے وہ صفات الافعال کا یہ مظہر ہیں، اللہ کے ذات کے مظہر ہیں، اللہ کے صفات کے مظہر ہیں۔ اور جو صفتیں اللہ کی ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو دیکھ کر آپ سمجھو۔ آپ رحیمیت اور رحمانیت اگر دیکھنا چاہتے تو ان کو دیکھیے، آپ رزاقیت دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھیے، آپ مددگار دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو تو ان کو دیکھیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اللہ کا جو کام ہے وہ تو اللہ ہی کرتا ہے، ہر کام ہر چیز اللہ کے طرف جاتی ہے، توحید کے طرف جاتی ہے، لیکن اللہ اپنے کاروبار ان سے انجام دیتا ہے جو اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ کے کام ان سے، جیسا ملائکہ کا کام جو ہے، حضرت جبرائیل کا کام پیغام پہنچانا ہے، تو اس طریقے سے ہر ایک کا کام مقرر ہے، لیکن ان کے ذمہ جو کام ہے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان کا واسطہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ ایسا واسطہ ہے جس میں حقیقت کی جھلک معلوم ہوتی ہے، اور اسی کو ان کے نفس کو اللہ اپنا نفس کہتا ہے، نفس اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس کی میں نے آیت بھی آیت کی روشنی میں اس کی تشریح کی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی نے اپنی مرضی دے کر اللہ کی مرضی، اپنا نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لی، تو علی کا نفس جو ہے نفس اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے اللہ کا چہرہ وجہ اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد کی کس لیے؟ سورہ رحمان کی آیتیں دی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ یہ اللہ کا چہرہ وہ ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے اس زمین پر، جو اللہ کے صفات کا مظہر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ مگر اللہ کی ذات باقی رہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، تو یہ وجہ اللہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے جب حضور نے جنگ بدر میں کنکریاں پھینکیں تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَىٰ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ تم نے کنکریاں نہیں پھینکیں بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی۔ تو ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد جب بیعت دی گئی تو اس کے بعد حضور سے جب لوگ بیعت کر رہے تھے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی میں سورہ فتح کی آیت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے اوپر ہے۔ تو یہ اللہ کا ہاتھ ہے، حضور کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اسی طریقے سے ید اللہ وہ ذات ہے جو اللہ جس کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جب شیطان کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس تجھ کو کس چیز نے منع کیا کہ اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کے دونوں ہاتھ، تو یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفس اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، یہ سب علی کے صفات ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس میں کسی قسم کی غلو کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ قرآن سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ انسان کے جو صفات ہیں اور انسان کے جو حقوق ہیں اس کا تعین انسان کے حقوق سے 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو عدل سے ہوتا ہے، اور دوسرے حق سے ہوتا ہے، نیکی سے ہوتا ہے، اور تیسرے مساوات سے ہوتا ہے۔ کل کی مجلس سے میں نے عدل اور مساوات کے متعلق آپ کے سامنے چند مقامات پیش کیے۔ آج کی مجلس میں نیکی کے متعلق کہنا چاہتا ہوں۔ یہ نیکی کیا ہے؟ تو نیکی کے چلیے قرآن کی آیت کی طرف چلیں۔ یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نشان 177 ہے جی، جس میں اللہ نے نیکی کی تعریف کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر ان آمنوا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتوا المال علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ویوفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک هم الصدقاء اولئک هم المتقون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اس کی آیت پر ہم بحث کریں گے کہ نیکی کیا ہے۔ اس آیت کے لحاظ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی جو ہے بالکل میکینیکل طریقے سے مشرق اور مغرب کی طرف پلٹ جانا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ جس طرف مغرب ہے یا مشرق ہے، جس طرف قبلہ ہے، اس طرف پلٹ جانا جو ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے، یہ نیکی نہیں ہے۔ میکینیکلی تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیکن نیکی کیا ہے؟ اب نیکی کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے جی۔ یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ کل کی مجلس سے میں نے کہا تھا کہ اللہ نے 2 یا 3 مقامات پر یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر وہ بھی مجوسی، یہودی اور ستارہ پرست، یہ بھی اگر یہ صرف ان 2 پر ان کو ایمان لے آتے ہیں، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نیک کام انجام دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ نے جزا مقرر کی ہے۔ تو یہ ایمان کے اصل جز ہیں، آمنوا باللہ والیوم الآخر۔ اس کے بعد ملائکہ پر ایمان، ملائکت، والکتاب، کتاب پر ایمان، اور پیغمبروں پر ایمان، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں مسکین، یتیم، اسیر، اور والسائلین وفی الرقاب، اور جو سوال کرنے والے، اور پھر رقاب وہ جو مسافر ہیں جی، اور آزاد کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے یہ سب یہ سائلین و رقاب یہ سب آ جاتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّکَاةَ۔ اب جی یہ جو خرچ پہلے بتایا گیا ہے یہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جی، اور موفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب جو بھی چیز کے وہ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے کی تکمیل کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے جو خوشی میں غم میں اللہ کا صبر کرتے ہیں، اور جنگ کے خطرناک حالات میں جی بھی اللہ پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی صادق ہیں جی، اور یہی متقی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اس نیکی کے جو مختلف اشکال بتائے گئے ہیں، نیکی کے لیے 2 الفاظ عربی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ تھوڑی سا علمی چیز آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ لیس البر، بر کے معنی نیکی جی، اور خیر کے معنی بھی نیکی کے ہیں۔ خیر کا لفظ بھی قرآن میں استعمال کیا گیا، خیر، اس کا ضد جو ہے شر ہے، خیر اور شر۔ خیر بھی نیکی ہے اور بر بھی نیکی ہے۔ بر میں اور خیر میں پھر کیا فرق ہے؟ بر میں اور خیر میں یہ فرق کہ بر جو ہے وہ اللہ کے احکام کے تحت واجبات میں سے آ جاتی ہے، وہ بر، اس کو بر کہتے ہیں۔
جیسے زکوٰۃ دینا وہ بر ہے، آپ کا حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، اگر آپ نہ دیں تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی اس میں کیا گیا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ جو ہے، تو یہ زکوٰۃ دینا جو ہے یہ وہ اللہ کے حکم کی تابع کرنا ہے، یہ نیکی ہے۔ لیکن جو دوسری نیکیاں ہیں وہ دوسری نیکیاں خیر ہیں۔ یہ آت المال اللہ حب ہی، اپنے اللہ کی محبت میں وہ دیتا ہے، کس کو کہ دیتا ہے؟ مستحقین کو دیتا ہے، اپنے والدین کو دیتا ہے، مستحقین کو دیتا ہے، مسکینوں کو، یتیموں کو، یہ جو چیزیں جو مال اپنا خرچ کر رہا ہے، اس مال کو انفاق کہتے ہیں جی، اس مال کے خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ الگ چیز ہے اور انفاق الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ جو ہے کمپلسری ہے، اور اگر نہ دیں تو آپ کا گناہ ہے، لیکن یہ انفاق جو ہے وہ آپ کے لیے وہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ پیسے اپنے خرچ کریں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو قرآن کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی آپ پڑھیے جو ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اقیموا الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ دیکھیے اب اللہ نے متقین کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ انسانوں کی ہدایت کرتی ہے، یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ یہ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لے آنا وہ ہے جو آپ کے مشاہدے میں نہیں، جو چیز نہیں ہے اس پر ایمان لے آنا ہے۔ جیسا قیامت پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اسی طرح امام زمانہ پر ایمان ہے، یؤمنون بالغیب میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد جی۔ اور اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اب ان کو اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ تو انفاق کا مطلب جو ہے خیر ہے، اور وہ خیر سے خرچ کرنے کا نام وہ انفاق ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا۔ تو یہ ایک سوشل پرابلم ہے کہ اگر لوگ انفاق کرنے لگیں اور اپنے غریب لوگوں کو دیں، تو انفاق خیرات دے دیں۔ خیرات میں اور انفاق میں فرق یہ ہے، انفاق جو ہے سب سے پہلے والدین کے لیے ہے، والدین والاقربین، اور اپنے قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، ان سب کے لیے انفاق ہے جی۔ لیکن خیرات جو ہے وہ صدقہ ہے جی۔ تو صدقے میں اور انفاق میں فرق ہے۔ صدقہ آپ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم محتاج کو صدقہ ہے، غریب کو، محتاج کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو جی، تو وہ اس پر آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں جی، لیکن اور وہ نہ آپ پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ لیکن انفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دیتے ہیں جو مستحق ہے لینے کا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ والدین کو آپ جب دیتے ہیں اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ یہ غریب ہے اور یہ رحم کے قابل ہے، اس لیے نہیں دیتے، اس لیے دیتے ہیں یہ آپ کا فرض ہے جو بیٹے کی حیثیت سے، ویسے اقربا کا بھی حق ہے۔ تو انفاق جو دیتے ہیں وہ جو ہے وہ خیرات کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ استحقاق کے لحاظ سے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حق ہے، استحقاق ہے اس کا جو ہے، اس کے لیے انفاق کر رہے ہیں آپ۔ اللہ نے دونوں کو خیر کہا ہے جی۔ تو اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نشان 211 ہے، جس میں اللہ کہہ رہا تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ انفاق کیا چیز ہے۔ اللہ ان سے یہ کہہ دو کہ انفاق کے معنی جو ہے وہ ایک کار خیر ہے، جس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تم جو دے رہے ہو وہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس سے واقف ہے۔
تو یہ آپ کے ثوابدید پر ہیں کہ آپ انفاق کریں، لیکن اخلاقی فرض یا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انفاق سے کریں اور ان کو حق سمجھ کر دیں، خیرات سمجھ کر نہ دیں۔ یہی فرق ویسٹرن چیریٹی اور جو ہے اسلامک چیریٹی میں ہے۔ ویسٹرن چیریٹی خیرات سمجھ کر دی جاتی ہے کہ بھائی ایسے ہیں کہ بھائی ان کو ہم کو مدد کرنا چاہیے، اور لیکن ایک احسان سمجھ کر آپ ویسٹرن جو لوگ جو ہے ہیلپ کرتے ہیں وہ ایک احسان سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن وہ احسان کا بدلہ بھی چکا لیتے ہیں بعد میں جو احسان کیا جاتا ہے جی۔ لیکن ہمارے پاس انفاق کیا ہے؟ یہ انفاق جو ہے چیریٹی نہیں ہے، بلکہ اس کا حق سمجھ کر دیا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو چیریٹی نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ تو اور یہ حق آپ کو دینا چاہیے اس طریقے سے کہ آپ جب دے رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر مت رہے اس طریقے سے دینے سے، جیسا خیرات دیتے ہیں آپ کا ہاتھ اس طریقے سے رہے کہ وہ لے لے آپ کے ہاتھ سے جو ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ اخلاق کے جو بڑے بلند ترین مقامات ہیں جو اسلام نے مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ اس کے بعد موفون بعہدہم اذا عاہدوا، اسی آیت کی وہ اپنے عہد کی پابندی کرتی ہیں، اگر انہوں نے کسی سے عہد کر لیا ہے وہ اس عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ سورہ صاف کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ صاف یہ 28ویں پارے میں ہے سورہ صاف، اور یہ سورہ جمعہ کے پہلے ہے، اور اس کی آیت نشان 3 اور 4۔ یا ایھا الذین آمنوا ما تقولوا من لا تفعلون، اے ایمان لانے والو تم ایسی چیز کیوں کہتے ہو جس کو تم کر نہیں سکتے۔ ما تقولوا ما لا تفعلون، کبر عند اللہ مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے لیے بڑی ناراضگی کا باعث ہے کہ تم کچھ کہو اور اس کو کر نہ سکو۔ جی مطلب یہ ہے کہ جو چیز کہی جاتی ہے وہ شیخی کے انداز سے نہیں کرنا چاہیے، کہ شیخی بگا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور یتیم خانے کی مدد کریں گے اور اپنا سب پورا باتوں میں جمع خرچ زبانی جو ہے، اور لیکن وہ اس کا عمل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنی شہرت کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جی اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو اپنے انفاق کو اور اپنے خیرات کو جو ہے اپنے خود پسندی سے ضائع مت کرو، جی احسان جتا کر ضائع مت کرو اس کا، جو احسان جتانا نہیں ہے، اور جو چیزیں جو وعدہ کیا جاتا ہے اس پہ پابندی بہت ضروری ہے۔ یہ موفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اب اس کے بعد صابرین کا ذکر ہے، والصابرین، وہ صبر کرنے والے۔ جی کہاں صبر کرنے والے؟ خوشی میں اور رنج میں، باسائے و ذرائے، اور جنگ کے مشکل ترین مقام پر جو صبر کرتے ہیں۔ یہ جنگ کے مشکل ترین مقام پر کس نے صبر کیا؟ جنگ کے مشکل ترین مقام پر جس نے صبر کیا، اللہ کا صبر کیا اور شکر ادا کیا، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اس کا اللہ فرماتا ہے اولئک الذین هم اتقوا هم صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور اولئک هم الصادقون، سچے ہیں، اور اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب صبر کی جو تعلیم اسلام میں دی گئی ہے، جی یہ صبر کیا چیز ہے؟ صبر آزمائشوں پر، اللہ کی آزمائشوں پر صبر اختیار کرنا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کی مرضی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ پہ مصیبت پڑ رہی ہے تو اللہ کی مرضی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ میں جتنی گنجائش ہے آپ اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کیجئے، لیکن جو اگر نہیں جا رہی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو اس سے افاقہ نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ کی یہی مصلحت ہے، اللہ آپ کی بہتری کے لیے یہی ہے۔ تو یہ وہ صبر کرنے والے اچھے حالات میں بھی اور سخت ترین حالات میں بھی۔ جی
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات بر محمد علیہ محمد۔ اب کیا ہے یہاں پر؟ ہم تمہارا امتحان لیں گے بھوک میں، پیاس میں، اولاد کی تباہی میں، اموال کی تباہی میں، جی۔ اور میرے جب صابر بندے ہیں ان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس ہو گئے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ سارے انبیاء کا امتحان لیا گیا، لیکن ایک چیز میں، کسی کا بھوک میں، کسی کا پیاس میں، کسی کو بیماری میں، اولاد کے سپریشن سے، لیکن حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا روئے کہ آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ حِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ حسین ابن علی کی ذات ہے جن پر ساری مصیبتیں جو انبیاء پر مختلف اوقات میں ہوئی تھیں، ایک ہی دن میں جو ہے وہ بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف، اس کے علاوہ اولاد کے بچھڑنے کی تکلیف، مال کے لٹ جانے کی تکلیف، سارے کی ساری تکلیفیں جو انبیاء پر ایک زمانے الگ الگ ہوا کرتی تھیں، وہ حسین پر ایک ہی وقت میں ہوئی، لیکن حسین نے ہمیشہ صبر کیا۔ اولئک هم الصادقون اور اولئک هم المتقون، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صادق ہیں۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اب چلیے آئیے، اب میں نے یہ نیکی کے متعلق یہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ اب چلیے اب ہم حکم کے قرآن کے متعلق اور قانون کے متعلق کچھ باتیں کریں۔ قانون کا بھی ایک فیکٹر ہے اس کے اندر، انسان کی تقدیر کے بنانے میں، اور قانون کا فیکٹر۔ یہ قانون جو ہے شریعت کی شکل میں ہمارے حوالے کیا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ شریعت ہم کو بتا رہی ہے، یہ قانون ہے۔ تو اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ سارے کے سارے قوانین پر آپ غور کیجئے تو وہ قوانین کیا ہیں؟ وہ قوانین یہ ہیں کہ برائی سے دوری اور اچھائی سے نزدیکی، جی، برائی سے دوری اور اچھائی سے نزدیکی۔ اللہ کہتا ہے کہ دونوں چیزیں تاریکی اور نور جو ہے برابر نہیں ہو سکتے، تو اس لیے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھائی سے نزدیکی اور برائی سے دوری۔ اور اس کے بعد اللہ سے کی عبادت کرنا اور اللہ سے استعانت کا چاہنا، اللہ کی عبادت کرنا جو ہے، یہ قانون کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اسلام میں انسان کا مرتبہ ہے، میں نے اس کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے، اور بندہ سمجھ کر کہا ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو لا الہ الا اللہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے اسلام میں، جی۔ تو اس لیے حضور جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تھی تو کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ تو یہ مرکزی نقطہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ مرکزی نقطہ وہ ہے جو انسان کو جو ہے مختلف چیزوں کی پوجنے سے اور مختلف چیزوں کے سامنے سر جھکانے سے بچا لیتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اقبال کہتے ہیں وہ سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو خودی کا سر، اور دوسرے مقام پر اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے آپ کا سلوگن ہونا چاہیے، اور نقطہ اتحاد ہمارا لا الہ الا اللہ ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے، میں اس کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، اسلام نے جو سب سے بڑا انقلاب لایا یہ آیا کہ عورتوں کو حق دیا گیا۔ سب میں پہلے عورتوں کو حق دیا گیا۔ عورتیں اسلام سے پہلے، جی، ایک
جاہلیت کے زمانے میں بھی اور آج بھی دوسرے اقوام میں ایک کموڈٹی سمجھی جاتی ہیں جن کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ تو عورت ایک ایسی چیز تھی جس کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، اسے کوئی وقت نہیں تھی۔ اسلام نے سب میں پہلے عورت کی وقت دی اس لحاظ سے کہ عورت کو حصے دار بنایا۔ کس کا حصے دار بنایا؟ اپنے باپ کی وراثت میں اور اپنے شوہر کی وراثت میں حصے دار بنایا۔ جی سورہ نساء کی جو آیت نشان 7 ہے، آپ دیکھیے، وَالرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّنْ تَرَكَ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّنْ تَرَكَ مِمَّنْ وَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبُونَ۔ مرد جو ہے وہ حصہ پا سکتے ہیں اپنے والدین کا اور قرابت داروں کا، اور عورتیں حصہ پا سکتی ہیں اپنے والدین کا اور قرابت داروں کا۔ وہاں وہ اس کنڈیشن میں جہاں پر کسی قسم کا عورت کو کوئی حق ہی نہیں تھا، وہاں یہ کہنا کہ وہ والدین کا بھی حصہ پا رہی ہے اور اقربا سے بھی حصہ پا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وَالذَّكَرُ حِظَّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دوہرا ہے۔ اب اس کے اوپر کافی تنقیدیں ہوتی ہیں میڈیا میں، اور کرسچینٹی کے جو اسلام کو جو ہے ڈیفیم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے۔ لیکن حضور والا آپ یہ دیکھیے کہ مرد جو حصہ پاتا ہے وہ صرف اپنے والدین سے پاتا ہے، جی وہ اور کسی جگہ سے اس کو حصہ نہیں مل سکتا۔ لیکن عورت جو حصہ پا رہی ہے وہ والدین سے حصہ پا رہی ہے، اس کے شوہر کے ترکے میں بھی اس کا حصہ ہے، اور اس کی پرورش کی ذمہ داری بچوں پر ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس کی پرورش کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری پرورش کے لیے مجھے پیسے دینا چاہیے۔ اگر وہ کما رہی ہے تو شوہر اس سے پیسے نہیں لے سکتا۔ خواتین میری باتیں سن رہے ہیں کہ اتنا بڑا ہے کہ، لیکن آپ یہ سب ایڈ کیجئے، شوہر کے طرف سے حصہ، بچوں کے طرف سے حصہ، اور اپنے ماں باپ کے طرف سے حصہ، تو یہ سارے کے سارے چیزیں مل کر تقریباً اس کے برابر ہو جاتا ہے جو مرد کا حصہ ہے۔ تو اسلام نے کوئی ناانصافی نہیں کی عورت کے حق میں، کیونکہ اس کا حق اور طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے پرورش کی ذمہ داری جو ہے شوہر کی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ کما رہی ہے تو شوہر اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تم کو سپورٹ کرنے کے لیے تم کو مجھے پیسے دینا چاہیے، نہیں، کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ پیسے دے دے تو دوسری بات ہے، لیکن حق کے طور پر کوئی پیسہ وہاں اس عورت کے پاس سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ عورت کا جو مقام ہے بلندی کا، اور اس کے بعد میں نے اس سے پہلے کی مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ حضرت حوا کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ حوا کا مقام ایک ان کی انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، اور یہ ساری چیزیں غلط ہیں کہ آدم کو بہکانے میں حوا کا ہاتھ ہے، یہ ہے نہیں، شیطان نے دونوں کو بہکایا۔ تو حوا کے ایک جو انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے، اللہ نے ان کی الگ تخلیق کی ہے، یہ عورت کے لیے جو ہے مقام جو ہے معرفت کا ہے، کہ جس طریقے سے آدم کی تخلیق کی گئی اسی طریقے سے حوا کی تخلیق کی گئی، اور اس طریقے سے یہ پرفیکٹ پیئر کو بنایا گیا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ جس طریقے سے پرفیکٹ پیئر حضرت فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، اور حضرت ختیجہ اور ختمی مرتبہ صلوات بر محمد و آل محمد، یہ اللہ کے بنائے ہوئے پیر ہیں۔ یہ حقوق جیسے، اس کے بعد مساوات کا جہاں تک تعلق ہے، ایک اور مقام آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیر ہو گئی لیکن آپ تھوڑی دیر اس کو سن لیجیے، بہت ہی امپورٹنٹ مقام ہے۔ کمیونزم میں اور اسلام میں بڑے، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کمیونزم میں انسانوں کو مساوات اور مساوی طریقے سے جو مال کی تقسیم ہے وہ مساوی طریقے سے کی گئی،
جی کمیونزم میں دولت کی تقسیم. لیکن ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ کمیونزم میں ہے. لیکن اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہے بلکہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. جتنا حق ہے انسان کا اس حق کے لحاظ سے جو ہے اجرت دی جانی چاہیے، استحقاق جی، ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. آج کمیونزم کا ڈاؤن فال اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں تھا کام کرنے کے لیے، جبکہ کوئی انسینٹیو نہیں دیا جا رہا ہے اور ہر کام کے لیے وہی اجرت ہے. ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے بھی ایک جاہل آدمی کے لیے اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. تو بھائی پڑھنے کی ان کا کام کرنے کی کیا ضرورت؟ تو لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور پروڈکشن میں کافی کمی پیدا ہو گئی. تو پروڈکشن کی کمی کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہوا. تو یہ سارے کا سارا نظام یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ جتنا حق ہے اس لحاظ سے پیسہ ملنا چاہیے. مولا متقیان نے اپنے پبلک ویلفیئر سسٹم جو انہوں نے بنایا تھا، بیت المال جو ایک پبلک ویلفیئر، آج سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، برٹن میں بھی سوشل سیکیورٹی ہے، جہاں لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، جو پیسے کما نہیں سکتے ان کو پیسے دیا جاتے ہیں، ان کا علاج کیا جاتا ہے مفت میں جو ہے سب. یہ ایسی حکومتیں ہیں جہاں پر اسلام کی پابندی یہ لوگ کر رہے ہیں، مسلمان نہیں کر رہے ہیں اسلام کی پابندی. سوشل سیکیورٹی جو ہے، مولا متقیان نے جو سوشل سیکیورٹی بیت المال کو کہا کہ یہ ان کے لیے ہے جو کام نہیں کر سکتے. وہ جو کام کر سکتے ہیں ان کو اپنی محنت سے روزی کمانا چاہیے. اور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی مثال یہ ہے ان کے زمانے میں کہ ان کے سیلری اسکیل ہوا کرتا تھا اور سب سے ہائیسٹ پیڈ جو ہے وہ جج ہوتا تھا، جو سارے مقدمے وغیرہ جو طے کرتا تھا وہ جج کی ہائیسٹ پے ہوتی تھی. اس کے بعد ان کے کام کے لحاظ سے لوگوں کی اجرت مقرر فرماتے تھے. تو اس طریقے سے ایکول ڈسٹریبیوشن اس زمانے میں بھی نہیں تھا اور حضور سرور کائنات کے زمانے میں بھی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں تھا. تو غلط ہے یہ ایکول ڈسٹریبیوشن کا جو طریقہ ہے. یہ کمیونزم کے ڈاؤن فال کی یہی وجہ ہے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے جو چیز اس سے پہلے ابھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، استحقاق اور چیریٹی میں فرق ہے. جو لوگ اب آئے ہیں میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ خیرات میں اور جو مستحق ہیں ان کو دینے میں فرق ہے. مستحق کو جو آپ جو دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اس کا حق آپ ادا کر رہے ہیں. جی مولا متقیان اپنے پیٹھ پر روٹیوں کا انبار لے کر تقسیم کرتے تھے. بتائیے، خلیفہ وقت ہونے کے بعد کئی لوگ ہو سکتے تھے وہ اس کو یہ کہتے نہیں، یہ میں خود یہ کام اپنی طرف سے انجام دینا چاہتا ہوں. محتاجوں اور غریبوں کے پاس جاتے اور ان کو اٹھاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے. اب دیکھیے کس مقام پر جو ہے انہوں نے غربت کو پہنچا دیا تھا اور اس کے نفس کی بلندی کو کتنا بلند ہو گیا تھا اس کا مقام، جہاں جس کو مولا متقیان وہ جا کر ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں. کہتے تھے کہ میں فقیر ہوں، فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں محتاج ہوں، میں محتاجوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو یہ مولا کا اور طرز زندگی دیکھیے. یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہونے کے باوجود آج دیکھیے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا طرز زندگی کیا رہتا ہے. بڑے مینشنز رہتے ہیں، پورے کا پورا فری ہر چیز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو کر بھی وہ اپنی اجرت نہیں لیتے تھے. کہتا تھا جو کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے. اور 2 پھٹے پرانے کرتے، جو اگر ایک کرتا دھلتا تھا تو دوسرا کرتا جو ہے پہنا جاتا تھا، اور ایسے پھٹے جوتے جس کو خود ٹانکے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری خلافت میری نظروں میں میرے پھٹے جوتوں سے زیادہ ذلیل ہے. اور
میری تعریف مت کرو اور میرے لیے وہ القاب استعمال مت کرو جو شہنشاہوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہے کہ میں تمہارا جیسا ایک انسان ہوں اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری خدمت کروں اور تمہاری خدمت میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یہ تقوی کا معیار، اور آج کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس طریقے سے نہیں رہ سکتا جو ہیڈ آف دی، اور ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے باہر کا اور ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں جو دھو کر پہنا گیا ہے، وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ کہہ رہے عبداللہ ابن عباس جو بہت قریب کے تھے کہنے لگے کہ مولا کم از کم آج کے دن تو آپ اچھا لباس پہنیے۔ کہا کہ اللہ کے پاس اچھا لباس انسان کا تقویٰ ہے۔ یہ لباس جو میں پہن رہا ہوں یہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ، کل آخری مجلس سے ضرور تشریف لائیے۔ ان مجالس میں میں شہزادی سکینہ بنت الحسین کے مصائب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور کیونکہ اس سے زیادہ مظلوم شخصیت شہزادی تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ عالم میں نہیں گزری ہے کہ اس پہ اتنی ساری مصیبتیں ایک وقت میں پڑ چکی ہوں۔ کربلا کی جتنی مصیبتیں تھیں وہ صرف 24 گھنٹے کے لیے تھی یا 72 گھنٹے کے لیے تھی یا 96 گھنٹوں کے لیے تھی، اس کے بعد شہادت کے بعد وہ مصیبتیں ختم ہو گئی۔ لیکن سکینہ کی جو پیاس کی مصیبت تھی، سکینہ کی پیاس کی مصیبت زندگی بھر جاری رہی، کیونکہ ملائن جو پانی دیتے تھے اتنی کم مقدار میں دیتے تھے کہ پیاس بجھتی نہیں تھی۔ آخر میں جو شہزادی نے وصیت کی بھائی سے کہ بھائی میری میت کسی ٹھنڈے مقام پر دفن کیجیے کیونکہ میری ہڈیاں پیاس سے سوکھ گئی ہیں۔ حضرت سکینہ کی پیاس ایک دن 2 دن کی، آپ وہ اندازہ کیجئے کہ گرمی کا مہینہ اور عراق کی گرمی جہاں پر ٹیمپریچر 125 سے 130 ڈگری تک جاتا ہے، برائنا اونٹوں پر سواری، کوئی سایہ نہیں، تو پیاس کی کیا شدت ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک مقام پر ایک قافلہ رکا، ملائن اپنے لشکر کو پانی پلانے لگے، شہزادی سکینہ اپنا خالی کوزہ لے کر پیچھے پیچھے جا رہی تھی، یہ خیال کر کے کہ شاید پانی پلانے کے بعد یہ پانی مجھے پہنچنے دے دے، لیکن ہائے افسوس کہ ملائن بتا کر پانی کی زمین برباد کیا کرتے تھے، لیکن سکینہ کی پیاس ہمیشہ کنٹینیو رہی اور شہزادی مرتے دم تک پیاس سے گئی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہ بچی اتنے دن تک زندہ کیسے رہی۔ حسین کے پیغام کو شام تک پہنچانا تھا، حسین کے پیغام کو کوفے والوں تک پہنچانا تھا۔ کل کی مجلس سے میں یہ مقامات بیان کروں گا۔ سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی قلبی محجوب نفسی معیوب عقلی مغلوب غائی غالب، طاعت قلیل معصیتی کثیر لسانی مقر فی الذنوب، کیف حیلتی ستار العیوب کشاف الغروب، اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد، اطرت الطاہرین یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زیارت پڑھائی۔